بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے گندھارا سویلائزیشن کو۔ اس سے پہلے جو بھی ہم نے ٹاپک کیے ہیں ان سب کو ہم نے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا تھا، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسے ہم دو اسپیکٹس سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے اس تہذیب کی ہسٹری کو اور پھر اس کے ریلیجیس اسپیکٹس کو۔ گندھارا کی تہذیب تقریباً 6 صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی، اور اس وقت اس تہذیب کا دارالحکومت پاکستان کا موجودہ شہر ٹیکسلا تھا۔ قدیم شاہراہ ریشم کے دہانے پر قائم گندھارا کی سرزمین نے اپنے دامن میں بہت سارے تہذیبوں کو پالا پوسا ہے، اور یہ زمین اپنی شاندار تہذیب، پرامن اور دلکش ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ گندھارا کا موجودہ شمالی مغربی پاکستان، جو مغرب میں ہندو کش پہاڑی سلسلے سے لے کر پٹھار تک اور افغانستان کا علاقہ جلال آباد تک پھیلا ہوا ہے، یہ علاقہ گندھارا سویلائزیشن کے دور میں سلطنت فارس کے زیر اثر رہا، اور سکندر اعظم بھی یہاں آئے تھے۔ پھر موریہ سلطنت کے فاؤنڈر چندر گپت موریہ نے ان علاقوں کو فتح کر کے اس علاقے کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور اس وقت دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی ٹیکسلا میں تھا۔ اگر اسی تہذیب کے دوسرے اسپیکٹ یعنی کہ ریلیجیس اسپیکٹ کی بات کریں تو 563 قبل مسیح کو ایک شخص جس کا نام سدھارتھا تھا، نیپال کے ریاست کپل وستو کے گاؤں منالی میں پیدا ہوئے، جو بعد میں گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے بدھ مت مذہب کی بنیاد رکھی۔ گوتم بدھ دراصل بہت ہی نازک انسان تھے۔ وہ انسان تو انسان، وہ جانوروں، پرندے اور کیڑے مکوڑوں پر مشقت، ظلم اور ان کو مارنے کے سخت خلاف تھے، اور اس دور میں اسی تہذیب کے لوگ گوتم بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بدھزم کو اپنا مذہب بنا لیا۔ گوتم بدھ کی وفات کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور اسٹوپے بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسٹوپا بدھزم کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں آج بھی یہ موجود ہیں۔ مردان میں تخت بے، ٹیکسلا میں دھرم رجک مشہور ان کی عبادت گاہیں آج بھی قائم ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنوبی ایشیا میں اسلام کیسے پھیلا۔